إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والذين هم بربهم لا يشركون. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك إيمانا ويقينا ومعافاة منية. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اس لیے کہ درس کا آغاز کیا جائے، یہ جو آواز پیدا ہو رہی ہے، گھبرانے والی آواز، تشویش والی آواز، اس کو بند کیا جائے. اور جن حضرات کو شوق ہے اپنا کیمرہ کھولنے کا تو درس سے پہلے یا درس کے بعد میں بھی کھول سکتے ہیں. درس کے دوران جب آپ کیمرہ کھولیں گے اور سب آدمی اپنا چہرہ دکھلائیں گے تو پھر میں درس کیسے دے پاؤں گا. بہرحال گزشتہ درس میں آپ نے باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب ولا عذاب، یعنی جس نے بھی توحید کے تقاضے پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزاری اور توحید و سنت کے پیغام کو عام کیا اور اس کی اخلاقی حالت بھی اچھی ہے، اس کے معاملات بھی اچھے ہیں، تو اللہ کی توفیق سے بلا حساب و عذاب جنت میں جائے گا. اور اس بارے میں انشاءاللہ آج حدیث پیش کی جائے گی. وہ 70,000 لوگ جو بلا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کے کمالات کیا ہیں، ان کی زندگی کے معمولات کیا ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تو اس سے مراد کیا صرف صحابہ ہیں یا صحابہ کے ساتھ تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، یا بعد میں آنے والے مومنین کاملین بھی ہیں؟ یہ ایک موضوع ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے درس کو مؤثر بنا دے، مفید بنا دے، منتج بنا دے، نتیجہ خیز بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے اور مختصر وقت میں اللہ گفتگو کو مکمل کرنے کی توفیق دے تاکہ کچھ باتیں سوالات جوابات کی شکل میں بھی پیش کی جائیں. تو مختصر طور پر عرض یہ ہے کہ ابھی جو آیت پڑھی گئی یہ اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کامل ایمان والے جنہوں نے توحید کے تقاضے پر عمل کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے. شرک سے مراد شرک اصغر اور شرک اکبر، یعنی کھلا ہوا شرک بھی نہیں کرتے، چھپا ہوا شرک بھی نہیں کرتے. نمبر 1. نمبر 2، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی خالص عبادت کرتے ہیں اور اپنی رب کی عبادت میں دوسرے کو شریک نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات و صفات میں پاک اور بے عیب ہے. لم يتخذ ولدا ولا صاحبہ، اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی اولاد ہے نعوذ باللہ، اور نہ اللہ تعالیٰ کو کسی عورت کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ پاک اور بے عیب ہے. لہذا اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اعلان کرنے والے اور اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء و صفات اور تمام خوبیوں سے یاد کرنے والے اور اللہ کی خالص بندگی کرنے والے لوگ یہ وہی لوگ ہیں جو توحید کے تقاضے پر عمل پیرا ہوتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کا وصف بیان کیا ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ ہی جو کچھ وہ نیک اعمال کرتے ہیں نیکیوں کے بعد بھی ان کے دل دہلتے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ان کی نیکی قبول نہیں ہوئی تو پھر اللہ رب العالمین کے پاس کیا منہ دکھائیں گے. نیکی بھی کرنا اور ڈرنا بھی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ نیکی کرنے کے بعد ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو عبادت بھی کرتے ہیں، نماز روزہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ چوری اور زنا بھی کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذلک. تو کہا نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں یصلون و یصومون و یتصدقون، جو نماز بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، صدقات و خیرات بھی کرتے، لیکن ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ نے ان کا عمل قبول نہ کیا تو پھر وہ کس کھیت کے مولی ہوں گے. اگر اللہ نے ان کے عمل کو قبول نہ کیا تو پھر ان کا انجام تو بہت ہی خطرناک ہے. چنانچہ اللہ نے ان آیات کے ذریعے میں یہ بیان فرمایا والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ
کسی کو شریک نہیں کرتے. یہ شرک سے مراد شرک جلی اور شرک خفی دونوں ہے، جس کا بیان انشاءاللہ العزیز باب الخوف من الشرک میں آئے گا. لیکن اس کے بعد والا جو باب ہے، حضرت حسین بن عبد الرحمن والی جو روایت ہے، جو آپ کتاب کھولیے تو اس کو دیکھیے گا. حسین بن عبد الرحمن والی جو روایت ہے، جن کے بارے میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حسین بن عبد الرحمن تابعی ہیں اور ان کی وفات 136 ہجری میں ہوئی، اور ان کو اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی، 93 سال کی عمر دی. نیکی اور بھلائی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. وہ بیان کر رہے ہیں کہ کنت عند سعید بن جبیر، میں سعید بن جبیر کے پاس تھا، یعنی ان کے علمی مجلس میں تھا. یعنی ہمارے سلف صالحین علم اور صلاحیت کے باوجود اپنے سے بڑے علماء کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے علم کے حصول کے لیے، اور اپنی توہین نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنی شان سمجھتے تھے کہ میں بڑے علماء کی مجلس میں بیٹھوں. کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر کی مجلس میں بیٹھا تھا تو انہوں نے ایک سوال کیا، کہا کہ فَأَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انقض الْبَارِحَةَ، گزشتہ رات کس نے دیکھا ہے اس تارے کو جو ٹوٹا، یعنی آسمان سے تارے کو ٹوٹتے ہوئے کس نے دیکھا. یعنی عام طور سے آسمان سے تارے ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں جب شیاطین فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے آسمان میں چڑھتے ہیں تو فرشتے شہاب ثاقب سے انہیں مارتے ہیں، یعنی ستارے سے مارتے ہیں جن میں انگارہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. جیسا کہ اس سلسلے میں حضرت قتادہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستارے کو 3 مقصد کے لیے پیدا کیا: زینۃ للسماء، آسمان کے لیے خوبصورتی بھی ہے، اور وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اور لوگوں کے لیے راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بھی ہے، جہت اور سمت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے کہ نارتھ ساؤتھ اور ویسٹ اور ایسٹ. اور اسی طریقے سے موسمی حالات کا بھی علم ہوتا ہے ستاروں کے ذریعے سے. یہ وہ علم نہیں ہے جو سحر اور جادوگری والا ہے، نجومی والا علم ہے، بلکہ تجربات کی روشنی میں ستاروں کو دیکھ کر کے رات کی مسافت کو معلوم کرنا اور ستاروں کو دیکھ کر کے راستہ طے کرنا، جہت معلوم کرنا، یہ جائز ہے. لیکن ستاروں کے اندر یہ عقیدہ رکھنا کہ ستاروں کے بدلنے سے بارش ہوتی ہے، یا ستاروں کے ظاہر ہونے سے کوئی حادثہ ہوگا، یا ستاروں کے ظاہر ہونے سے کوئی مصیبت آنے والی ہے، تو یہ شرکی عقیدہ ہے، اور اس کا بیان مستقل انشاءاللہ اگلے ابواب میں اللہ کی توفیق سے ہوگا. تو کہا کہ کس نے رات دیکھا ستارے کو ٹوٹتے ہوئے؟ تو حضرت حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، کیونکہ یہ واقعہ رات کے آخری حصے کا ہے، یعنی آخری پہر کا ہے، اور عام طور سے لوگ اس وقت نیند کے آغوش میں ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ہی حسین بن عبد الرحمن نے کہا اما انی لم اکن فی صلاۃ، لیکن میں نے دیکھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، تہجد گزار ہوں، نہیں، بلکہ میں نماز میں نہیں تھا. هذا دلیل علی شدت عنایت السلف بالاخلاص، یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سلف صالحین اخلاص کے عملی پرتو تھے، ریا سے دور تھے اور اپنے عملوں کو چھپاتے تھے. کہا کہ میں نماز میں نہیں تھا، لیکن ولکنی لدغت، لیکن میں اس لیے جگ گیا کہ مجھے بچھو نے ڈس لیا. پوچھا کہ بچھو نے ڈس لیا تو تم نے کیا کام کیا؟ کہا کہ ارتقیت، میں نے پھکوایا، جھڑوایا. کہا فما حملک علی ذلک، تم نے کیا کیا اس کے اوپر؟ یعنی فما حملک علی ذلک، تم نے کیوں پھکوایا؟ یعنی آپ کو بچھو نے ڈس لیا تو آپ خود پھونک سکتے تھے، آپ کو دوسرے کے ذریعے رقیہ کرانے کی ضرورت کیا پڑی؟ طلب کی ضرورت کیا پڑی؟ یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، آپ کو خود اپنا علاج کرنا چاہیے، آپ تو بڑے عالم ہیں. تو کہا کہ اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل ہے. سلف صالحین اختلافی مسائل میں بھی ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور دلیل کی روشنی میں عمل کرتے تھے. ممکن ہے کہ کوئی دلیل کسی کے پاس ہو، دوسری دلیل کسی کے پاس ہو، فہم کے اختلاف سے دین میں اختلاف نہیں ہوتا. لیکن حضرت حسین بن عبد الرحمن نے کہا کہ ہمارے پاس دلیل ہے. کہا کہ کون سی دلیل ہے؟ کہا کہ دلیل ہمارے پاس یہ ہے، حدثنا الشعبی، شعبی نے بیان کیا، جو عامر بن شراحیل الشعبی الحمدانی، جن کی وفات 103 ہجری میں ہے اور عراق کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. کہا کہ شعبی نے کہا کہ میں نے بریدہ بن حصیب سے روایت کیا، یعنی انہوں نے بریدہ بن حصیب سے یہ روایت کو سنا ہے. بریدہ بن حصیب نے کہا لا رقیۃ الا من عین نحمۃ، بعض روایت میں موقوفاً ہے، یعنی
حضرت بریدہ بن حصیب نے ڈائریکٹ کہا، اور احمد اور ترمذی وغیرہ کی روایت میں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رقیۃ الا من عین حمۃ، یعنی پھکوانا نہیں درست ہے، پھکوانا صحیح نہیں ہے مگر نظر لگنے سے یا ڈسنے سے، سانپ اور بچھو ڈس لے یا نظر لگ جائے تو اس بنیاد پر جھڑوانے پھکوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لا رقیۃ الا من عین حمۃ، وہ دلیل انہوں نے پیش کر دی۔ تو حضرت سعید بن جبیر جو امام الفقیہ تھے، ابن عباس کے جلیل القدر اور قابل قدر شاگردوں میں، بلکہ تمام شاگردوں میں سب سے فائق اور سب سے ممتاز، جنہیں حجاج نے 95 ہجری میں قتل کر دیا، لیکن اللہ رب العالمین کا احکام آیا اور اس کے 6 مہینے کے بعد ہی حجاج بن یوسف ذلت کی موت مرا۔ امرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، نہ ان پر لعن طعن کر سکتے ہیں نہ ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن حجاج بن یوسف الثقفی نے قتل کیا۔ حضرت سعید بن جبیر نے جب یہ بات سنی تو کہا قد احسن من انتہا الی ما قد سمع، جس آدمی نے سن کر کے سمجھ کر کے عمل کیا اس نے بہت اچھا کام کیا، یعنی دلیل کی روشنی میں جو عمل کرے وہ اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اگر وہ غلطی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، چاہے فہم میں غلطی ہو یا وہ حدیث منسوخ ہو چکی ہو یا وہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہو، ثابت نہ ہو، لیکن اگر وہ اس کے نزدیک صحیح ہے تو اللہ کے نزدیک وہ انشاءاللہ مقبول ہوگا، اس کا عمل مقبول ہوگا اور یہ علم اس کے لیے حجت بنے گا، نہ کہ اس کے خلاف حجت بنے گا۔ حضرت سعید بن جبیر کس قدر احترام کر رہے ہیں اپنے مخالفین کا، لیکن انہوں نے اپنی بات پیش کی کہ آپ نے یہ بات پیش کی کہ آپ کے پاس پھکوانے کی دلیل ہے، لیکن میرے پاس جو دلیل ہے اس میں نہ پھکوانا بہتر ہے، نہ پھکوانے والے اور جو جھڑواتے پھکواتے نہیں ہیں یہ ان لوگوں میں ہیں جو بلا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ کہ حدثنا ابن عباس، ہم سے ابن عباس نے روایت کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی الامم، میرے اوپر امتیں پیش کی گئیں، یعنی انبیاء اور ان کی امتیں مجھ پر پیش کی گئیں۔ اس حدیث میں معراج کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ابو داؤد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ابو داؤد نہیں بلکہ مسند الامام احمد اور ترمذی وغیرہ کی روایت میں یہ ذکر ہے کہ وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ، یہ معراج کی رات کا واقعہ ہے، لہذا صحیح قول میں یہ معراج سے متعلق ہے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے اوپر معراج کی رات میں نبیوں اور ان کی امتیوں کو پیش کیا تو فرأیت النبی مع الرہط، وفی روایت مسلم رہیت، میں نے نبی کو بھی دیکھا اور ان کے ساتھ ان کے ماننے والوں کو بھی دیکھا جو چھوٹی جماعت میں تھے، والنبی مع الرجل والرجلان، اور میں نے ایسے بھی نبی کو دیکھا جن پر ایک آدمی یا 2 آدمی ایمان لائے، والنبی علیہ مع احد، اور میں نے ایسے بھی نبی کو دیکھا جن پر کوئی آدمی ایمان نہیں لایا۔ میرا سوال یہ ہے کہ تعداد کی کثرت اور قلت یہ حق اور باطل کی علامت نہیں ہے، بلکہ دلیل اور ثبوت اور حجت جس کے پاس ہے وہ حق پر ہوگا، چاہے اس کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق والے لوگ ہر دور میں تھوڑے رہے ہیں، جو تعداد کی کثرت کا لوہا منواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے تو ہم بڑے، وقالوا من اشد منا قوة، یہ تو قوم ثمود کا غرور اور تکبر تھا جو اپنی طاقت اور قوت کا لوہا منواتے تھے اور اپنی عدد اور اپنی تعداد کا لوہا منواتے تھے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وقلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہیں، تھوڑے ہی رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایسے بھی نبی کو دیکھا کہ ان پر 1 آدمی 2 آدمی ایمان لایا، اور ایسے بھی نبی ہیں جن پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ تو کیا اس سے ان کی فضیلت میں کمی آ گئی؟ نہیں آئی، اللہ کے نزدیک مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ نے ان کی محنتوں کو اور ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مقربین میں مقام دیا، انبیاء کی صف میں جگہ عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد اذ رفع لی سواد عظیم، اس کے بعد اچانک میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت ظاہر کی گئی، یعنی آسمان کے کناروں میں ایک بڑی جماعت بڑی تعداد میں لوگوں کو دکھلایا گیا جن کے سب سر نظر آ رہے تھے۔ فظننت ان من امتی، میرا خیال ہوا کہ میری امت کے لوگ ہیں۔ فقیل هذا موسیٰ وقومہ، کہا گیا نہیں یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرنا کہ یہ میری امتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، نہ دنیا میں عالم الغیب، نہ زمین پہ عالم الغیب، نہ آخرت میں عالم الغیب، اور نہ معراج میں عالم الغیب۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ کو
پہلے سے پتہ چل جاتا کہ یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر آسمان کے کناروں میں میرے لیے ایک بہت بڑی جماعت ظاہر کی گئی، بلکہ بعض روایت میں قد اسود الافق، آسمان کے کنارے بھر گئے. اور مسلم کی روایت میں انظر الی الافق کہا گیا کہ آسمان کے کناروں میں دیکھو تو بہت بڑی تعداد نظر آئی. کہا گیا کہ ہؤلاء امتو، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، یا ہؤلاء امتو، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں. لیکن ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، لیکن اتنی بڑی تعداد ہے، ان میں صرف 70,000 لوگ ہیں جو بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. آپ نے جب یہ حدیث بیان فرمائی، کیمرہ بند کیجئے میرے پیارے بھائی، اللہ آپ کو جزا خیر دے. فنہض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. کیمرہ بند کیجئے، مجھے دقت ہو رہی ہے. کیمرہ بند کیجئے، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. نصیحت کو قبول کیجئے بھائی، مومن کو نصیحت فائدہ دیتی ہے. آپ ایمان والے لوگ ہیں، آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، بعد میں بھی دکھلا سکتے ہیں. تو بہرحال بارک اللہ فیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ان میں 70,000 لوگ ہیں جو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے. فدخل منزلہ، پھر اس کے بعد فنہض فدخل منزلہ، آپ کھڑے ہوئے اور آپ اپنے گھر داخل ہو گئے. صحابہ غور کرنے لگے آخر وہ کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں. کسی نے یہ خیال نہیں کیا کہ میں ہوں میں ہوں. سارے صحابہ ڈرتے تھے، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے. ابن ابی ملیکہ جنہوں نے 50 سے زیادہ صحابہ سے ملاقات کی اور 30 ایسے صحابہ سے ملاقات کی جو ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. سبحان اللہ. صحابہ کرام غور کرنے لگے ہیں، اور بعض نے کہا وَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، شاید وہ لوگ ہیں جو اسلام میں ان کو توحید کے اوپر ان کی پیدائش ہوئی اور مشرکوں کا زمانہ، کافروں کا زمانہ نہیں پایا اور شرک کی تمام قسموں سے بچے رہے. یا بعض صحابہ کے خیال تھا فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ صَحِبُوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نشینی اختیار کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے، لمبے فترے تک، لمبے وقفے تک غور کرتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے، صحابہ کرام کے غور و فکر کو دیکھا، ان کی تدبر کو دیکھا، ان کی دینی فکر کو دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فلاں اور فلاں ہے. اس سے یہ معلوم ہوا میرے دوست، میرے عزیز، کہ صرف یاد کر لینا سننا کافی نہیں ہے، بلکہ سننا بھی چاہیے اور یاد بھی کرنا چاہیے اور غور و فکر بھی کرنا چاہیے. لقوم یعقلون ہے، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. اللہ نے تدبر کا حکم دیا ہے، غور و فکر کا حکم دیا ہے، لیکن غور و فکر کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں، صحابہ کے فہم کی روشنی میں. عقل کا نیٹ ورک محدود ہے، قرآن و سنت کا نیٹ ورک ان لمیٹیڈ ہے، غیر محدود ہے. پھر آپ نے فرمایا یہ لوگ جو میرا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا والذین لا یسترقون، جو دوسروں سے جھڑواتے پھکواتے نہیں ہیں. خود پھونک لینا الگ بات ہے، دوسروں کو پھونک دینا الگ بات ہے، لیکن دوسروں سے لم یطلبون الرقیۃ من الغیر، دوسروں سے طلب نہیں کرتے کہ مجھے پھونک دیجئے، مجھے جھاڑ دیجئے، میرا علاج کر دیجئے. الذین لا یسترقون ولا یتطیرون، اور وہ بدشگونی نہیں لیتے، یعنی بعض دینوں کو منحوس نہیں سمجھتے، سعد و نحس کا معاملہ نہیں کرتے، سفر کو منحوس نہیں سمجھتے، ربیع الاول کو ہی صرف یعنی نوری مہینہ نہیں کہتے، اور نہ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں یا اس میں شادیاں نہیں کرتے. بلکہ یہ نحوست نہیں، یہ بلکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہر معاملے کو طے کرتے ہیں. یا پرندہ بول دیا تو اس کا یہ مطلب، اور اگر کتا بول دیا تو اس کا یہ مطلب، یعنی بدشگونی نہیں لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ بدشگونی شرک کی قسموں میں سے ہے. اور آگے فرمایا ولا ایک تو جو داغ کر علاج نہیں کرتے، جبکہ داغ کر علاج کرنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ داغ کر علاج نہ کیا جائے، جس کا بیان انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ. اور کہا کہ وہ لوگ 70,000 لوگوں میں داخل ہیں جو بلا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے، جو جڑواتے پھکواتے نہیں ہیں اور بدشگونی نہیں لیتے، داغ کر علاج نہیں کرتے. 3 ہو گیا. نمبر 4 وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں، چاہے دینی امور ہو یا دنیا امور ہو. یہاں تک کہ کسی کے حوالے اگر کوئی معاملہ کرتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو، آپ وکیل ہو، تو بھی بھروسہ ان پر نہیں کرتے بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. اس لیے کہ بھروسہ، توکل یہ عبادت ہے، اور عبادت کی تقسیم نہیں ہو سکتی. یعنی جس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، تو اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو یقیناً یہ شرک ہے، چاہے اس کی نیت شرک ہی نہ ہو، لیکن شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے.
لیکن یہ کہہ سکتا ہے کہ ماشاء اللہ ثم ما شئت، اللہ چاہے پھر آپ چاہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے بھی چاہت بنائی ہے، اور اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت اللہ کی شان نشان ہے. اللہ کی چاہت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، لیکن بندوں کی چاہت بندوں کی شان نشان ہے، یہ بندوں کے صفات میں داخل ہے. لیکن توکل کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا پھر آپ پر بھروسہ کیا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا پھر میں نے میڈیا پر بھروسہ کیا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور میں نے لوکیشن پر بھروسہ کیا. نعوذ باللہ. اسی لیے تو اتنی مار پڑتی ہے اور آدمی راستہ بھول جاتا ہے. تو یہ توکل جو عبادت ہے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، یہ جائز نہیں کہنا، یہ بھی شرک میں داخل ہے. اللہ پر ہی بھروسہ کیا، ہر معاملے کو اللہ کے حوالے کیا. الیہ یرجع الامر کلہ، سارے معاملات اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. فاعبدوا، اسی کی عبادت کرو، اسی پر بھروسہ کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس لیے امام ابن قیم نے کہا کہ التوکل و نظام التوحید، توکل یہ توحید کا نظام ہے، اسلام کی چکی گھوم رہی ہے توکل کے ارد گرد. جس درجہ توکل ہوگا اسی درجہ یقین ہوگا، اور جس درجہ یقین ہوگا اسی درجہ ایمان ہوگا. لیکن شکر جو ہے آدھا ایمان ہے، اور صبر جو آدھا ایمان ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سلف کا قول ہے. لیکن توکل جو ہے مکمل ایمان ہے، یقین مکمل ایمان ہے، اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے. تو جو آدمی اپنے رب پر مکمل توکل بھروسہ کرے گا وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اپنی ضرورت لوگوں کے سامنے رکھے. حالانکہ دنیاوی امور میں ایک دوسرے سے تعاون لینا جائز ہے، دنیاوی اسباب کے تحت پھکوانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اعلیٰ ایمان یہ ہے کہ انسان چاہے دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، جس حد تک ممکن ہو اپنی ضرورت دوسروں کے سامنے نہ رکھے. ہر چیز اللہ سے مانگے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے. اور حضرت ثوبان والی حدیث جو مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے، آپ نے فرمایا من تکفل علی اللہ یسأل الناس شیئا تکفل له الجنہ، جو اس بات کی ضمانت دے کہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس لیے ثوبان کوئی چیز نہیں مانگتے تھے. صحابہ کرام گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور ان کا گھوڑا استغفر اللہ گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کا کوڑا اگر گر جاتا تو گھوڑے کو روک کر کے پھر اترتے اور کوڑا لے کر پھر گھوڑے پر سوار ہوتے. لیکن لوگوں سے نہیں کہتے مجھے دو، سوال کی ذلت سے بچنے کے لیے. حالانکہ جائز ہے سوال کرنا، اسباب کے تحت لوگوں سے مانگنا جائز ہے اگر تین چیزیں پائی جائیں، جیسا کہ آپ نے پچھلے درس میں سنا حی حاضر قادر، حی حاضر قادر، حی حاضر قادر. وہ آدمی زندہ بھی ہو، نمبر ایک، وہ موجود بھی ہو اور اس کو دینے کی قدرت بھی ہو. اس بارے میں تفصیلی بیان ہو چکا ہے. تو یہاں پر 70,000 لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے یہ صفات ہیں. تو یہ 70,000 جو لوگ ہیں، کیا ان کی تعداد 70 ہی ہے یا اس سے زیادہ بھی ہے؟ اس سلسلے میں نے شاید کہ پچھلے درس میں یا کسی دوسرے درس میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی استددتہ ربی فزادنی مع کل 70,000. اللہ سے دعا کی اللہ میری امتیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن 70,000 میرا حساب و عذاب جنت میں جانے والے بہت کم ہیں، ذرا بڑھا دے اللہ. تو اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے ہر 1000 پر 70,000 کا اضافہ کر دیا. اور بعض دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا فرمائی تو ہر ایک پر 70,000 کا اضافہ کر دیا. اس لیے جو حدیث آتی ہے یہ 70,000 لوگ میرا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے، ان میں یہ صفات بھی ہے اور دوسری صفت بھی ہے جیسا کہ بخاری مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. آپ نے فرمایا یہ 70,000 لوگ میرا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں تضیء وجوہهم اضاءة القمر یا اول زمرۃ من امتی يدخلون الجنہ سورۃ کسورۃ القمر. اللہ اکبر. میری امت میں پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی وہی 70,000 والے لوگ ہیں انشاءاللہ العزیز، جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے، منور ہوں گے. جس طرح 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے ان کے چہرے اتنے روشن ہوں گے. اللہ اکبر. والذین یلونہم کأشد کوکب دري فی السماء ضاء. اور اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہوں گے انہی کے ساتھ ان کے بعد آئیں گے یا ان کے بعد داخل ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح تو نہیں ہوں گے لیکن آسمان کے تاروں کی طرح جگمگائیں گے، یعنی ان کے چہرے بھی روشن ہوں گے لیکن دوسرے نمبر پر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب بعض روایت میں ہے کہ میری امت میں 70,000 لوگ یا 7,00,000 لوگ لا يدخلون الجنة من امتی 70,000 او قال 700,000. 7,00,000 یعنی 70,000 یا 7,00,000، راوی کو شک ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. تو یہ صفات ہیں. لا تباغض بینہم، ان کے درمیان نہ کوئی بغض ہوگا نہ کوئی حسد ہوگا. لا یبولون ولا یتغوطون، نہ پیشاب کی ضرورت نہ پیخانے کی ضرورت، نہ بلغم نکلے گا ان سے. صاف ستھرے ہوں گے، پاک صاف ہوں گے.
اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرمائے گا. لیکن پہلی صفت بتائی کہ لا یسترقون، جو پھکواتے نہیں ہیں. جبکہ اس سے پہلے آپ نے پھکوانے والی حدیث سن لی تو اس کے کئی جوابات دیے گئے. ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت حسین بن عبد الرحمن نے پھکوایا. ہر ایک کی تاثیر الگ الگ ہے، ڈاکٹر بہت ہیں لیکن ہر ایک کی تاثیر الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی زبان میں تاثیر دیتا ہے، اپنے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو شفا دیتا ہے. قل واللہ احد تو سب پڑھتے ہیں لیکن سب کی تاثیر الگ ہے. فاتحہ تو سب پڑھتے ہیں لیکن فاتحہ کھانے والے لوگ زیادہ ہیں، فاتحہ پڑھنے والے لوگ کم ہیں، فاتحہ پر عمل کرنے والے اس سے بھی زیادہ کم ہیں. اس لیے تاثیر کا فرق ہے. تو کیا اس کا جواب دیا جائے گا؟ اس کا جواب چند جواب ہے. نمبر ایک، حضرت امام خطابی کہتے ہیں کہ لا رقیۃ الا من عین خواتین کا مطلب یہ ہوا کہ پھکوانا نہیں ہے مگر نظر سے یا ڈسنے سے، یعنی لا رقیۃ اشفى واولى من العین والحسد والحمى، یعنی جھڑوانے اور پھکوانے کا عمل سب سے بہتر ہے نظر لگنے میں اور ڈسنے میں. یعنی زیادہ لا رقیت، جتنی شفا جھڑوانے اور پھکوانے سے نظر بد میں اور ڈسنے میں ہوگا کسی دوسری چیز سے نہیں ہو سکتا. یہ حضرت امام خطابی کی تعویل ہے. ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اس تعویل کے مقابلے میں یہ بات زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگنے پر پھکوانے کا حکم دیا. جیسے حضرت ام سلمہ کی لونڈی کا چہرہ دھبا پڑ گیا تھا، کالا دھبا پڑ گیا تھا، تو آپ نے فرمایا استرقیہ من العین، اس کے لیے پھونکنے والیوں کو بلاؤ، یعنی اس کو پھکواؤ، نظر بد سے علاج کراؤ. عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی اجازت دی، اور غالباً حضرت زینب وغیرہ کی بھی روایت ہے. حضرت عائشہ سے کہا عالجیہ فی کتاب اللہ، اس لونڈی کا علاج اللہ کی کتاب سے کرو، لیکن آپ نے کوئی صورت متعین نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم دینا کہ استرقیہ من العین، اس کو پھکواؤ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر بد سے اگر پھکوایا جائے تو انشاءاللہ 70,000 لوگوں میں وہ شامل رہے گا اگر اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہے اور اس کے اعمال بھی درست ہیں. 70,000 سے وہ نہیں نکلے گا. لیکن عام بیماریوں میں پھکوانا درست نہیں ہے، یعنی عام بیماریوں میں پھکوانا جائز تو ہے لیکن افضل یہ کہ نہ پھونکا جائے. جس طرح حضرت عثمان بن نبی العاص والی روایت مسلم شریف میں ہے اور ترمذی شریف میں، عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبی وجع قد کاد یہلکنی، میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے اور میرے جسم میں اتنا درد تھا لگتا تھا ہلاک ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا درد کی جگہ پر ہاتھ رکھو 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد حاضر. اور ترمذی کے الفاظ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ وسلطان من شر ما اجد. میں دونوں حدیثوں کو ملا کر کے پڑھتا ہوں بھائی، دونوں حدیثوں کو ملا کر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ وسلطان من شر ما اجد حاضر. 7 مرتبہ جب انہوں نے پڑھ کر کے پھونکا تو اللہ تعالیٰ نے تکلیف دور فرما دی. تو افضل یہ ہے کہ آدمی خود اپنا علاج کرے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، یا آدمی مریض کو دیکھے اور اس کی حالت ایسی نہ ہو تو خود پھونکنے طلب کرنے کی ضرورت نہ پڑے اس کو. یعنی امام ابن عثیمین فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ اگر کوئی بچہ آپ کے گود میں دے تو قبل اس کے کہ وہ یہ کہے اس کے والد یا اس کے رشتہ دار کہ اس کو پھونک دو، کہنے سے پہلے پھونک دیا کرو. جس طرح حسن حسین کو آپ پڑھ کے پھونکتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہام ومن کل عین لامہ. اور یا حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو دم کیا، رقیہ کیا، ترمذی کی روایت اور مسلم شریف میں، بسم اللہ الرقیق من کل شیء یؤذیک من شر کل شیء ومن شر کل عین حاسد بسم اللہ الرقیق اللہ یشفیک. تو یہ جیسی چیزیں دعائیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری میں روایت موجود ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کی، اپنے گھر والوں کی عیادت کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. آپ پھونکیے، یا اپنے اوپر پھونکیے، دوسرے کو پھونکیے، یا جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول الموت میں جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کو معوذات یعنی قل اعوذ برب الفلق اور بالناس پڑھ کے پھونکتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرتی تھی برکت کے لیے. اللہ اکبر. لیکن طلب کرنا یہ نظر بد میں یا ڈسنے میں اگر آپ طلب کرتے ہیں تو انشاءاللہ 70,000 لوگوں سے نہیں نکلیں گے. نمبر 2، تیسرا جواب یہ ہے کہ الذین لا یسترقون میں یہ استمرار کا صیغہ ہے، یعنی جو ہمیشہ جن کی عادت پھونکوانے کی نہیں ہے، کبھی کبھار پھونکوا لیا، کبھی بیمار ہے تو ظاہر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. جسمانی علاج کرنے والے ہیں تو روحانی بھی علاج کرنے والے ہیں. لیکن رقیہ سینٹر قائم کرنا اور اس کے لیے عورتوں مردوں کی بھیڑ جمع کرنا اور پھر اس کے اوپر جناب عالی فیس بھی رکھنا،
جس طرح کسی زمانے میں تھا یہ رواج، آج وہی دوسری بدلی ہوئی شکل آ گئی کہ فری میلاد کم پڑھتے ہیں، اکثر فیس لیتے ہیں، کسی سے 20 لیتے ہیں، کسی سے 30 لیتے ہیں، 20 اور 30۔ تو آج وہی معاملہ ہو گیا کہ جتنے نمبر کا رقیہ ہوگا اتنے نمبر کی فیس ہوگی۔ اور اس کے بعد جناب علی، گھوڑے کی قیمت تو 1 روپیہ ہے، لیکن اس کے گردن میں جو گھنٹی ڈالی گئی اس کی قیمت 5 لاکھ ہے۔ لیکن آپ کو یہ گھوڑا خریدنا ہوگا گھنٹی کے ساتھ، یہی مسئلہ ہو گیا۔ فری میں ہم کرتے رقیہ کا پیسہ نہیں لیتے، لیکن آپ کو پانی بھی لینا پڑے گا، آپ کو زمزم کے تبرکات بھی لینے پڑیں گے، اور آپ کو کھجور بھی لینا پڑے گا، اور یہ اور وہ۔ مجھے یہاں تک معلوم ہوا کہ بعض لوگ گئے تو ان کو رقیہ میں بیٹھنے نہیں دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے پیسہ شریف نہیں دیا۔ تو یہ چیز خلاف سنت ہے، صحابہ اور سلف کے منہج کے خلاف ہے۔ ہاں، اللہ ان لوگوں کو جزا خیر دے جو قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرتے ہیں، مریضوں کے اوپر دم کرتے ہیں، مخصوص ایام میں ان کو وقت ملتا ہے پھونکتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، مسجد میں ہوں، میں نے کینسر کے مریضوں کو دیکھا ہے، وہ بھی غیر مسلم کو، آپریشن ہو چکا ہے لیکن پھر بیماری آ گئی، لیکن رقیہ کرنے سے، قرآن سننے سے، دعائیں یاد کر کے پڑھنے سے اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر! کیوں نہیں شفا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا کہا ہے، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی زیادہ شفا ہوگی۔ کفار کو شفا ہو رہی ہے کیونکہ وہ گرچہ ایمان نہیں لاتے لیکن اس بات پر یقین ہے کہ ہمیں شفا ملے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، تبھی تو وہ سورت یاد کر کر کے پڑھتے ہیں۔ میں نے کتنوں کو دیکھا پڑھتے ہوئے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جن کی عادت نہیں ہے ہمیشہ دم کروانے کی، لیکن کبھی کبھی انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ نے کیوں کہا حضرت ام سلمہ کو، حضرت عائشہ کو کیوں کہا پھکواؤ اس کو، حضرت ام سلمہ کو کیوں کہا کہ پھکواؤ اس کو؟ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عادت نہیں بنانا چاہیے۔ اور اس بارے میں بقیہ تفصیل آنے والی ہے انشاءاللہ العزیز کہ شفا جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے قرآن میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور اللہ نے فرمایا قُلْ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا 57 نمبر کی غالباً آیت ہے سورہ یونس کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف نصیحت آ گئی اور وہ کلام آ گیا جو دلوں کے لیے شفا ہے، یعنی قلبی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، شبہات اور شہوات کے لیے بھی، اور جسم کے لیے بھی شفا ہے بے شک۔ لیکن اس سلسلے میں رقیہ سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، اگر ہم اور آپ اس عمل کو اختیار کر لیں تو ہمیں کسی عامل کے پاس، کسی نجومی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ اس الجہنی سے آپ نے فرمایا تھا کہ صبح و شام اگر 3 مرتبہ قل اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل بالناس پڑھ لو، تکفیک من کل شیء، ہر بیماری سے تمہارے لیے کافی ہو جائے گی، ہر مخلوق کی بیماری سے کافی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ! کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا آیت الکرسی صبح میں پڑھا جائے تو شام تک شیطان سے حفاظت نہیں ہوگی؟ کیا اللہ ایک فرشتہ متعین نہیں کرتا؟ کیا یہ حدیث نہیں ہے بخاری میں؟ کیا سوتے وقت جو آدمی آیت الکرسی پڑھے تو کیا اللہ تعالیٰ پوری رات ایک فرشتے کے ذریعے حفاظت نہیں کرائے گا؟ شیطان اس سے قریب نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈس لیا تو آپ نے بدعا کی لعن اللہ العقرب، اللہ کی لعنت ہو بچھو پر، لا تدع مصلیا ولا غیرہ، نماز کی حالت میں بچھو نے ڈسا، آپ نے بدعا کی۔ اس بدعا سے مراد صحیح قول میں اس بچھو پر بدعا کی جس نے ڈسا، کہ اللہ کی لعنت ہو اس بچھو پر، یا ایسے بچھو پر جو نہ نبی کو چھوڑتے نہ غیر نبی کو چھوڑتے۔ لا تدع نبیا ولا غیرہ، لا تدع مصلیا ولا غیرہ، نہ نمازی کو چھوڑتے نہ غیر نمازی کو چھوڑتے۔ اور آپ نے نماز کی حالت میں ہی اپنے جوتے سے مسل دیا، اور پھر آپ صلی اللہ، اور اس میں یہ مسئلہ بھی بتا دیں کہ اگر نماز پڑھیں بچھو اور اگر سانپ آ جائے کوئی بھی زہریلا جانور اور آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے تو نماز کی حالت میں اس کو مار سکتے ہیں آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ اگر چہرہ آپ کا قبلے سے الگ ہو جائے گا تو پھر آپ کو نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نمک لیا، پانی لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے پھونکا اور آپ نے لگایا تو شفا ہو گئی۔ یہ بھی تو طریقہ ہے، یہ بھی تو طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس لیے آپ کا یہ فرمان والذین لا یسترقون، جو جھڑواتے پھکواتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی خود سے اپنا علاج کرتا ہے یا دوسرے کا علاج کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں عوف بن مالک کی روایت جو مسلم شریف میں ہے، اللہ کے نبی کے پاس آئے کہیں نرقى فی الجاہلیہ، ہم جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، تو آپ نے کہا اعرضوا علی رقاکم، جو جھاڑ پھونک کرتے تھے تو پھونک کو پیش کرو کہ تم کیسا پھونکتے ہو،
علاج کا تمہارا طریقہ کیسا ہے؟ اسے معلوم ہوا کہ ہر علاج کرنے والے کو اپنے سے بڑے عالم سے رجوع ہونا چاہیے. ہر ڈاکٹر اپنے سے بڑے ڈاکٹر کا محتاج ہے، تو ہر علاج کرنے والا اپنے سے بڑے عالم سے رجوع کرے، شیخ الکل فی الکل نہ بنے. آپ نے جب آپ دیکھا تو کہا لا باس بالرقى ما لم يكن شرکا، ایسے پھونک میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک کی کوئی آمیزش نہ ہو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں آپ نے فرمایا، جب صحابہ نے کہا کہ ہم لوگ جاہلیت کے زمانے میں رقیہ کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفعه، جو آدمی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اسے فائدہ پہنچانا چاہیے، لیکن اس کو پیشہ نہیں بنایا جا سکتا. فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ ہے. رہا مسئلہ وہ حدیث حضرت ابو سعید خدری والی روایت جو بخاری مسلم کی ہے کہ ان ناس من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم بحج من العرب. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی ایک جماعت عرب کے بعد قبیلوں سے گزری، لیکن ان لوگوں نے نہ ان کی ضیافت کی نہ مہمان نوازی کی. اللہ نے سزا دے دی. فاشتکا سیدہم، بچھو نے ڈس لیا ان کے سردار کو. پھر وہ لوگ آئے کہ حل عندکم دوا، کیا تمہارے پاس کوئی دوا ہے؟ صحابہ کرام کو غصہ آیا، کہا کہ لا نفعل حتی تجعلوا علی ذلک جعلا، ہم نہیں کر سکتے تمہارا علاج جب تک کہ ہماری مزدوری نہ رکھو. فجعلوا علی ذلک قطیع من الغنم، بکریوں کا گروڑ رکھا گیا، جیسا کہ بعض دوسری روایت میں 30 بکریاں ہیں. فقر رجل منا بفاتحة الكتاب فضرع، وفي رواية كأنه نشط من العقال كأن لم يكن به وجع، وغیرہ والے الفاظ ہیں بخاری مسلم اور دوسری حدیث کی روایت کتابوں میں. تمام کا خلاصہ یہی ہے کہ ایسا لگا کہ وہ بھلا چنگا ہو گیا، بندھن سے آزاد ہو گیا، گویا کہ اس کو کوئی بیماری ہی نہیں ہے. دیکھیے امام ابن القیم جب بحث کرتے ہیں اس حدیث پر کہتے ہیں کہ جس کو پھونکا گیا وہ مشرک کافر تھا، پھونکنے والے صحابی تھے. جتنا یقین ہوگا اس کے مطابق فائدہ ہو. اب یہاں پر جو بکریاں ملی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی بکرا لے لیجئے، آپ بھی ڈونیشن شریف لیجئے؟ نہیں، یہ صحابہ کرام سفر کی حالت میں تھے، انہوں نے ذریعہ معاش نہیں بنایا، اس کو بیوپار نہیں بنایا، اس کو کاروبار نہیں بنایا. سلف میں ایسی مثال نہیں کہ جو رقیہ کے لیے مکمل فارغ ہو جائے اور ڈاکٹر بن جائے اور اس کی فیس رکھے، ایسا نہیں ہے. ہاں علاج کر سکتے ہیں آپ، ضرورت کے مطابق پیسہ بھی لے سکتے ہیں، یا اگر کوئی خوشی میں آپ کو اگر کچھ دیتا ہے، جیسے بعض اور بھی روایات ہے کہ بکریاں ملی بعض کو کچھ اور چیزیں ملی تو کوئی حرج نہیں ہے. یا اگر کوئی آدمی سفر کر کے کہیں جاتا ہے تو اپنا سفر کا خرچ لے سکتا ہے دستور کے مطابق. یہ نہیں کہ جیسے میں نے ایک عراقی سے کہا کہ میرے دوست کی اہلیہ بیمار ہیں تو آپ ذرا سا رقیہ کر دیجیے. کہا کہ تم کہہ رہے ہو میں بیدر جاؤں گا گلبرگہ سے تو آج سے 15-16 سال پہلے میں 15,000 روپیہ لوں گا تمہاری سفارش سے. دوسرا کہتا تو میں 18 لیتا. ظالم. جبکہ اس زمانے میں زیادہ سے 500-600 روپے کرایہ تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ چیز شریعت کے اصول کے خلاف ہے، منہج سلف کے خلاف ہے، اور جو لوگ اس کے اوپر اتنی زیادہ فیسیں لیتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کو جواب دینا ہے. میں مفتی نہیں کہ میں فتویٰ دے سکوں، لیکن حق میں پیش کر رہا ہوں، اللہ کے لیے جواب تیار کرو. اور یہ ظالم لوگ ہیں، یہ رقیہ کرانے والے بھی ظالم لوگ ہیں. کیسے ظالم لوگ ہیں؟ جو قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرتے ہیں ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں. میں نے بہت سارے مریضوں کا علاج کیا ہے الحمدللہ، میں کوئی پیشہ ور نہیں ہوں، مہینوں بھوکا ہے، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ کم سے کم کچھ تحفہ تحائف دے سکو یا کچھ نہ کچھ کرو. بھائی ظاہر سی بات ہے، آپ منصر کو معروف الفقہ تو اگر کوئی بھلائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کرو، اگر بھلائی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دعا کرو. آج تک پتہ نہیں کہ آسمان نے اچک لیا یا زمین نے نگل لیا، پتہ ہی نہیں ہے. تو لوگوں کے اندر بھی یہ خرابیاں ہیں، لوگوں کے اندر بھی یہ عیب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب دیا لوگوں کو کہ ہم نے جب قرآن و سنت کو چھوڑا تو اللہ نے شیطانوں کو مسلط کر دیا. یہ کوئی کال کر رہا ہے بھائی، ہاں اللہ ہدایت دے. اللہ نے شیطانوں کو مسلط کر دیا، اور اس جھاڑ پھونک کے نام پر ایسے لوگوں کو اللہ نے مسلط کر دیا جو ایمان بھی لوٹتے ہیں، جو پیسہ بھی لوٹتے ہیں، اور کہیں کہ عزتیں بھی لوٹتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں ان فتنے سے محفوظ ہیں. تو خلاصہ کلام ہوا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا دم کرنا اور شفا یاب ہو جانا یہ یقین کی بنیاد پر اور اخلاص کی بنیاد پر ہے. اس لیے رقیہ جائز ہے. امام ابن تیمیہ فرماتے 3 شرطوں کے ساتھ، اس کو یاد کر لیجئے. ان یکون بکلام اللہ، اللہ کے کلام سے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ان کے ذریعے ہو، اسماء و صفات سے ہو، یعنی اللہ کے کلام سے، اللہ کے اسماء و صفات سے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد دعاؤں کے ذریعے، یا ایسے کلمات ہوں جن میں اللہ کی تعریف ہو، عربی زبان میں ہو. دو ہو گیا، یہ دو ہو گیا. نمبر 3، رقیہ جو کیا جائے تو رقیہ کرنے والا یقین نہ رکھے کہ میں شفا یاب کرتا ہوں، میرے ذریعے شفا ہوگی، یہ تو رب ہونے کا دعویٰ کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ جس کو رقیہ کیا جا رہا ہے وہ بھی عقیدہ نہ رکھے کہ فلاں صاحب دم کریں گے تبھی اچھا ہوگا، بلکہ یہ کہیں کہ یہ اسباب ہے، بھروسہ اللہ پر کرے. تو یہ ان شروط کے ساتھ رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم الذین لا یسترقون، جو جھڑواتے پکواتے نہیں ہیں. ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے. ولا داغ کر علاج نہیں کرتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. بدشگونی سے متعلق آگے بیان آئے گا. اور داغ کر علاج کرنے سے متعلق بھی مختصر یہ ہے کہ داغ کر علاج کرنا جائز ہے، افضل یہ کہ داغ کر علاج نہ کیا جائے، کیونکہ حدیث بخاری کی آپ نے فرمایا شفا فی ثلاث، 3 چیزوں میں شفا ہے: شربت و عسل، شہد پینے میں، اور شرطۃ محجم، پچھنا لگوانے میں، حجامہ کرنے میں، اور اسی طریقے سے داغ کر علاج کرنے میں. وقیۃ نار، داغ کر علاج کرنے میں. ونہا امتی عن الکئی، میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں داغ کر علاج کرنے سے. افضل یہ کہ داغ کر علاج نہ کیا جائے، لیکن جہاں استداری حالت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ابی بن کعب کا علاج داغ کر کے کرایا. ایک طبیب کو بھیجا جس نے داغ کر علاج کیا. اسد بن زرارہ کا علاج داغ کر کے کرایا. انس بن مالک کو سائٹیکا کی بیماری تھی، داغ کر علاج کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. تو اس لیے میں خلاصہ یہ بتا رہا ہوں کہ منع کی دلیل جو ہے وہ کراہت حالت تنزیہی ہے، یعنی مکروہ ہے. افضل یہ کہ داغ کر علاج نہ کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، بعض بیماریاں ایسی ہیں جن میں پاورفل علاج سوائے داغ کر دوسرا کوئی علاج نہیں، جیسے کینسر کی بیماری ہے وغیرہ ہے. تو انشاءاللہ اگر ایسی بیماری میں کیا جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. میں نے اختصار سے اب اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کی، پھر بھی وقت جو زیادہ ہو گیا تو میں نے چونکہ وعدہ کیا تھا، کیونکہ میں اس باب کو اگر چھوڑ دیتا تو پھر ایک دن اور اس میں ٹائم میرا جو ہے چلا جاتا، اور پھر اگلے ابواب سے ہم مطلب محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے میں نے چند الفاظ جملے بڑھا کر یہ باب ختم کر دیا، اور جتنی باتیں اس میں مزید بتانا تھیں وہ اگلے ابواب میں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے بتایا جائے گا. تب تک اجازت دیجیے، وباللہ التوفیق. سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. ہمارے ایک بھائی کافی پریشان حال ہیں، ان کا بار بار کال آ رہا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے بھائی کی پریشانی کو دور کرے، مسائل کو حل کرے، اور بیمار کو شفا عطا فرمائے. اور جو جادو کے سحر کے مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. میری گزارش یہی ہے کہ صبح و شام کی دعائیں پڑھیے، آیت الکرسی کا اہتمام کیجیے. میں نے بہت سارے مریضوں پر تجربہ کیا ہے، ہر طرف سے ڈاکٹر سے علاج کرا کر تھک گئے، لیکن جب میں نے حصن مسلم دیا یا ہمارے گھر والوں نے انہیں حصن مسلم دیا اور صبح شام کی دعائیں پڑھی، اذکار پڑھا، تو اللہ نے ان کی بیماری کو دور کر دیا، شفا یاب ہو گئے. بہت سارے واقعات ہیں، خود میرے ساتھ ایسے واقعات ہیں. ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ میں یادگیر سے گلبرگہ سفر کر رہا تھا. ٹرین کے اندر کھچا کھچ لوگوں کی بھیڑ تھی، تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی. ایک لڑکا الٹ پلٹ کرنے لگا، چیخ پکار کرنے لگا. ہمارے بھائی عمران نے کہا کہ ذرا اس کو رقیہ کر کے دیکھو. میں نے پانی پڑھ کر کے دیا اور الحمدللہ بچہ پیا اور ایسا شفا یاب ہو گیا کہ لگا کہ کوئی بیماری نہیں. بہت سارے واقعات ہیں. لہذا میں ہمیشہ یہی چاہتا ہوں کہ ہر آدمی خود اپنا علاج کرے اور سورہ بقرہ پڑھنے کا اہتمام کرے. اور رقیہ شرعیہ کی جو کیسٹیں یوٹیوب پر ہے ان کو جو ہے آپ لوڈ کر کے آپ کان میں لگا کر کے یعنی سنیں، اس کو ایئر فون سے سنا کریں یا گھروں میں لگایا کریں. اور خاص طور رقیہ کے میدان میں میرا تجربہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر. اگر 100 بار پڑھے گا، شیطان ہو، خبیث ہو یا شیطان کا باپ بھی ہو، تو انشاءاللہ اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ شفا دے گا، یا نہیں تو کم سے کم اللہ راحت ضرور نصیب فرمائے گا. سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی بھائی کو سوال ہے تو 2-4 منٹ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں تو اسم المسلم کی دعائیں پڑھے، مطلب چھوٹے چھوٹے بیماریاں ہیں تو رقیہ میں نہ کرائے ایسا؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں رقیہ نہ کرائے، یعنی نظر لگنے میں اور ڈسنے میں اگر جی کوئی دوسرا آدمی آپ سے بہتر رقیہ جانتا ہے، نیک صالح ہے، تو اسے رقیہ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں البتہ یہ
سر میں درد ہوا، بخار ہوا، جسم میں درد ہوا، تو یعنی عام طور سے اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو راقیوں کے پاس دوڑنے کی ضرورت نہیں، آپ خود اپنا علاج کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں شیخ منیر قمر حفظ اللہ کی کتاب ہے کہ آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیے. لیکن اگر دوسروں سے رقیہ کراتے ہیں تو ناجائز حرام نہیں ہے، لیکن فضیلت میں کمی آ جائے گی. ان 70,000 لوگوں میں نہیں ہوں گے جو بلا حساب عذاب جنت میں داخل ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان طلب کر رہا ہے. الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والا ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی جو مانگنے والا ہاتھ ہے وہ ذلیل ہے اور دینے والا ہاتھ جو عزیز ہے. لہذا سوال کی ذلت سے بچنے کے لیے یہ فضیلت بتائی گئی ہے. لیکن اگر آپ کو رقیہ نہیں آتی اور آپ پریشان حال ہیں، آپ رقیہ کراتے ہیں اور آپ نے عادت نہیں بنا لی ہے، آپ چاہتی ہیں کہ خود ہم اپنا رقیہ کریں لیکن آپ سے نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ ایسے حالات میں اگر دوسروں سے استفادہ کرتے ہیں یا دوسروں رقیہ کراتے ہیں جو نیک صالح ہے تو انشاءاللہ اللہ نیت کے مطابق آپ کو اجر دے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو، عائشہ کو کہا رقیہ کرنے کے لیے یا راقی کو طلب کرنے کے لیے کہ اس کو پھونکنے کے لیے. لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے کہ ہر درد میں آپ راقی کی طلب میں ہیں، کیونکہ آپ خود اپنا علاج کر سکتے ہیں. اتنی سنت کی دعائیں ہیں اور اتنی آیتیں اور اتنی حدیثیں ہیں کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ وہ کافی ہو جائے گا. یہی کیا کافی نہیں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا؟ آیت الکرسی کی فضیلت کیا آپ کو نہیں معلوم؟ ایسی بہت سی دعائیں ہیں. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب سے اللہ نے دو آیتیں نازل کی جن کے ذریعے سورہ بقرہ کی آیت ختم ہو رہی ہے. یعنی آمن الرسول سے لے کر القوم الکافرین تک، لا یقرآن فی دار الا خرج من الشیطان. جس گھر میں یہ دو آیتیں پڑھی جائیں گی وہاں سے شیطان نکل جائے گا. عمل تو کر کے دیکھیے آپ. میں نے تو دیکھا ہے بے شمار سینکڑوں مثالیں موجود ہیں جن لوگوں نے بھی عمل کیا ہے، خود سے پڑھا ہے، ان کو فائدہ بہت زیادہ ہوا ہے. یعنی دوسروں سے رقیہ کرانے سے فائدہ ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ فائدہ ہے کہ انسان خود عمل کرے. اللہ اعلم. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ایک سوال تھا، یہ جو حجامہ کرنا سنت ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہاں پہ جو جی، کچھ جی حجامہ کروانا یہ سنت ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہاں پہ کچھ علماء کہہ رہے ہیں حجامہ کہ کرانا سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر جو علاج کراؤ گے احسن ما تداویتم به الحجامہ، سب سے بہتر علاج کرو وہ جس سے ذریعے علاج کیا جائے وہ حجامہ ہے. نمبر 1. نمبر 2 آپ نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں، ان میں سے ایک حجامہ کرانے میں. نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، ہر آسمان کے فرشتوں نے ملاقاتیں کی اور امت کو کی مبارکبادی دی، کہا کہ امت کی آپ کے امت کے اوپر کی فضیلت بیان فرمائی اور کہا کہ آپ اپنی امت کو حجامے کا حکم دیں. یہ اس روایت کو علامہ البانی نے صحیح کہا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کیا. البتہ پیشہ بنا لینا اور اس کو ذریعہ معاش بنا لینا یہ کسب الحجام خبیث، یعنی حجام کی جو کمائی ہے وہ خبیث ہے، یعنی حرام نہیں ہے لیکن اچھا نہیں ہے. لیکن جو آدمی اگر کرتا ہے اور مزدوری لیتا ہے دستور کے مطابق تو انشاءاللہ جائز ہے. افضل یہ ہے کہ اس کو پیشہ نہ بنایا جائے. لیکن آج کے دور میں قرآن سنت اور سلف امت کے منہج کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی مناسب پیسہ لے کر کے حجامہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو خبیث نہیں کہیں گے. لیکن کچھ ظالم لوگ آ گئے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ بہت سارے ڈھونگی لوگ آ گئے ہیں، بڑے ظالم لوگ آ گئے ہیں کہ ایک کپ کی 50 روپیہ میں ان کو 2 کپ ملتا ہے. لیکن میں نے بعض علاقوں میں دیکھا جو چندرائن گٹا سے ادھر میں اپنی بچی کو لے کے گیا تھا، اللہ ان کو ہدایت دے، کہ 100 150 روپیہ لیتے ہیں. اس پر بھی پرتیبند لگانا چاہیے، اس پر اس ظلم کو روکنا چاہیے اور اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اور میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ لوگ اس کے خلاف آواز اٹھائیے. جزاکم اللہ خیر. شیخ سوال وہی رہا سے، کیونکہ یہاں پہ ایک جو عالم ہے تو ان کا یہاں پہ فتویٰ کمیٹی جو اہل حدیث عالم ہے، میں نام نہیں لوں گا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حجامہ ثابت نہیں ہے، تو بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ حجامہ کرنا جو بند کر دیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو حجامہ جو سنت نہیں ہے یہ ثابت شدہ نہیں ہے. اس پر تو میرے پیارے بھائی اس کے اوپر مستقل کتاب ہمارے عزیز نے لکھی، ابو نعیمہ منظور الہی نے، اور اسے حجامہ سے متعلق بے شمار حدیثیں پیش کی ہیں. تو جو عالم نے یہ کہا کہ حجامہ ثابت نہیں ہے، یا تو ان کی بات کو آپ نے نہیں سمجھا ہے، اب ان کے کہنے کا کیا مقصد ہے، یا انہوں نے نہیں سمجھا، دو میں سے یا تو آپ نے نہیں سمجھا یا انہوں نے نہیں سمجھا. کوئی ضروری نہیں کہ ہر عالم کو ہر مسئلہ معلوم ہو. اگر ایک عالم اگر ایک مسئلے میں غلطی کرتا ہے اور 10 مسئلہ صحیح بولتا ہے تو اس کی بات جو صحیح ہے صحیح لی جائے گی. کیونکہ کسی کی بات ہم دلیل سے لیں گے، دلیل سے چھوڑیں گے، دلیل موجود ہے تو لیں گے اور دلیل اس کے خلاف ہے تو ہم دلیل کو پکڑیں گے، وہ عالم کے قول کو چھوڑ دیں گے. اتنی ساری حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، پھر اس سوال ہی نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا ہے
اور آپ نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، جی حجامہ کرنے والا جس کا حجامہ کیا جائے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بعد نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے منسوخ ہے، بعد نے کہا کہ ناسخ ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر حجامہ نہیں ہے تو پھر اتنی حدیثیں کیوں آئیں؟ بخاری کی حدیث کیوں آئیں؟ مسلم شریف کی حدیث کیوں آئیں؟ آپ مسلم شریف میں بے شمار حدیثیں پائیں گے، بخاری میں ابواب الطب ملے گا، اور مسلم شریف میں دسیوں حدیثیں. حجامہ کی حدیث بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، دارمی اور سنن احمد میں، حدیث کی تمام کتابوں میں. اور جو عالم اگر ایسا کہتا ہے تو میں جہاں تک جانتا ہوں کہ وہ عالم عین سے عالم نہیں ہے بھائی صاحب، وہ عین سے عالم نہیں ہو سکتا ہے. جی اگر واقعتاً اس نے کہا ہے تو عین سے عالم نہیں ہے، وہ طالب علم بھی نہیں ہو سکتا. وہ عین سے نہیں، وہ حمزہ سے ہے. وہ مصیبت ہے. جی وہ جس کو اتنی مشہور حدیث نہیں معلوم ہے وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فتنہ ہے وہ. لہذا میرا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے سمجھایا نہیں آپ کو، یا آپ کے سمجھنے میں غلطی ہوئی یا ان کے سمجھنے میں غلطی ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور سننے آمین والے کو بھی ہدایت عطا فرمائے. آمین آمین یہ کلام بارک کو اللہ مختصر فیک. کریں. انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ حضرات کو موقع دوں، کیونکہ میں خود لمبے سفر سے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں خود بیمار ہو چکا ہوں. ابھی میں بخار کی دوا بھی کھایا ہوں دن میں، اور میرے بدن میں بھی کافی درد ہے، لیکن توحید کی برکت سے اللہ نے مجھے اس لائق بنایا. اور آپ تمام حضرات کا جو تعاون ہے اس پر میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنی دلچسپی سے سنتے ہیں. میرے بیان میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، یہ سب قدر لسانی ہو گئی ہو تو آپ لوگ معاف کریں، درگزر کریں اور میری خامیوں کو اجاگر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے دنیا آخرت میں. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا. سبحانك اللهم وبحمدك، واشهد ان لا اله الا انت، واستغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.